بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. دو ایشوز پر بات ہوگی. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور ایک 9 ممبر بینچ بنایا ہے چیف جسٹس صاحب نے جو اس کی سماعت کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ بینچ جو بنا ہے اس سے پورا پاکستان حیران رہ گیا ہے، اور اب ایک جو ایسا لگ رہا ہے کہ سماعت ایک مقدمے کی ہے لیکن مختلف میسیجز جو ہے نا بہت دیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں سمبولک ہیں. اور دوسرا یہ جو ایک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں بہت بات چیت ہو رہی ہے. اس کے اہداف بڑے زبردست ہیں، اور اگر وہ حاصل ہو جائیں تو یقیناً پاکستان اس معاشی گرداب سے نکل جائے گا. لیکن ایک بڑا سوال یہ آ گیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی تو میعاد ہی 2 مہینے رہ گئی ہے، تو پھر وہ جو پلان ہے آنے والی حکومت، اس کے بیچ میں نگران حکومت، تو وہ اس کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. لیکن جو ایک چیز اطمینان بخش ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ افواج پاکستان ان منصوبوں کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو اس لیے جو بھی کمٹمنٹ کی جائے گی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پوری کرنی ہوگی حکومت کو. پھر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اکنامک ایجنڈا آپ پہلے ہی طے کر دیں تو ہر سیاسی جماعت کا ایک مینیفیسٹو ہے جس پر وہ الیکشن لڑتی ہے. تو اگر ایجنڈا پہلے سے سیٹ ہو اور وہ اس کے مینیفیسٹو سے اگر میچ نہ کر رہا ہو تو اس پرابلم کو کس طرح حل کیا جائے گا. بڑے سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس معاملے پر بات کروں گا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ زبردست ہے کہ جس طرح سی پیک کی گارنٹی افواج پاکستان نے دی تھی، اسی طرح یہ جو بھی انویسٹمنٹ پلان ہے، جو بھی معیشت کی بحالی کا منصوبہ ہے اور جس کی واقعی پاکستان کو بڑی شدید ضرورت ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اور لا لیسنس اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی جان و مال بھی محفوظ نہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ معیشت بحال ہو اور معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو سیاسی جماعتوں کا کردار، اور ابھی جو اختلاف ان کے آپس میں شروع ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، مولانا فضل الرحمان کے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو مائنس کریں یا نہ کریں، اس سیاسی جماعت کا ووٹ بینک موجود ہے اور وہ انتخابات میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرے گا. تو بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کونسل بنی ہے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اور یہ جو اکنامک ریوائیول پلان ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ شاید اس کو روکا جائے، اور کوئی چارٹر آف اکانومی جس میں ساری جماعتیں متفق ہوں، اور افواج پاکستان جیسے انہوں نے اس کی گارنٹی دی ہے، تو یہ انویسٹمنٹ لائی جائے اور اس ملک میں کوئی ایسا سینٹیمنٹ آئے، کوئی ایسا کانفیڈنس آئے جس سے جو معیشت کو استحکام دینے کے لیے جو نہایت ضروری ہے، ایسا پولیٹیکل جو استحکام ہے شاید وہ آ جائے. اس پر بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے فوجی عدالتیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال بینچ کے سربراہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اس بینچ میں، جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں اس بینچ میں، پھر اس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، پھر اس میں یحییٰ آفریدی ہیں، جناب اعجاز الحسن صاحب ہیں، منیب اختر ہیں، مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، اور عائشہ ملک صاحبہ ہیں. تو بالکل سینئرٹی کو سامنے رکھ کر اس میں نمائندگی دی گئی ہے. اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے بہت سارے ججز ایسے ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. تو اب جو بھی فیصلہ عدالتیں کریں گی وہ ایک کلیکٹیو وزڈم سپریم کورٹ کی اس میں ریفلیکٹ کرے گی. اور یہ بات ایک بڑی خوش آئین ہے، کیونکہ ماضی میں یہ خبریں تھیں کہ گروپ بن گئے ہیں اور ججز جو ہیں وہ مختلف ایشوز پر ان کی رائے مختلف ہے. اور یہی جو تفریق تھی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اپنے ورکرز کو لے کے آ گئے تھے. مریم نواز بھی سپریم کورٹ کے باہر آ گئی تھی، اور ججز کو بے پناہ گالیاں نکالی گئی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو انتخابات کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ اس حکومت نے ہوا میں اڑایا. نہ الیکشن کمیشن کو پیسے دیے،
نہ اس کی کوئی تاریخ، اور بہت ہی کنٹمپچوس لینگویج جو تھی، بڑی توہین آمیز لینگویج پارلیمان میں ان لوگوں نے ججز کے بارے میں کی. بلکہ نور عالم تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے کہ میں بلاؤں گا ججز کو اور حساب کتاب دیکھوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. لیکن اب کیا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ اب شروعات ہیں اس چیز کی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اختلافات تھے ججز کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں. اور آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ سپٹمبر میں اپنا چارج سنبھالنا ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، لیکن حکومت نے، صدر پاکستان نے آج ہی اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے لکھ کے بھیجا تھا. تو پھر اب یہ جو مقدمے کا فیصلہ ہے یہ بڑا اہم ہوگا، اس لیے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں. اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بیان دے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ روزانہ کی بنیاد پر بیان دیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب بھی اٹھتے بیٹھتے ٹی وی کے سامنے آتے ہیں تو 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے. میں فرحت اللہ بابر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو آئینی اور قانونی جو عدالتیں ہیں، جو ہمارا نظام ہے، اس کے پیرلل کسی نظام کی حمایت نہیں کی، اور وہ بالکل کھل کر کہہ رہے تھے کہ ہم فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں نہیں. اور پھر رضا ربانی صاحب کا رونا جو تھا وہ تو ہم سب کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی پالیسی کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہوں، میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں فوجی عدالتوں کی بات کروں. تو اب اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے، بھائی ایک مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس حکومت کے تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے یہ ماضی میں یہ بہت سارے ان کے صحافی اور وی لاگر جو پرسیپشن کریٹ کرتے رہے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. لیکن جو اچھی بات ہے کہ اگر ادارہ ایک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نہ کوئی اس کی توہین کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کی جرات کرے گا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری مسلح افواج ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، اگر وہ انٹیکٹ ہیں، مضبوط ہیں اور الحمدللہ فنکشن صحیح کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف بڑھے گا. اب میں آخر میں اس لیٹسٹ جو ہے تازہ ترین آپ کو دینے سے پہلے وہ جو آبدوز کا معاملہ ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بہت ایک زبردست پلان ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی جائے، ون ونڈو ہو جائے اور آپریشن ہو جائے، اور جو لوگ بیچ میں بلیک میل کرتے ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے، اس سب سے جان چھوٹ جائے. اور پاکستان کی مسلح افواج اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جناب بالکل کوئی بھی جو ہے غیر قانونی کام نہیں ہوگا اور انویسٹمنٹ محفوظ رہے گی. اٹ از ویری گڈ. لیکن سوال کمپیٹنس کا ہے اس سول حکومت کا. اسحاق ڈار صاحب 1 سال اوپر نیچے ناچتے رہے ہیں، سارے کام کر لیے ہیں، $1.1 بلین IMF نے نہیں دیا. اور اب شہباز شریف صاحب گئے ہیں پیرس یہ کہہ کر کے میں وہاں پر کوشش کروں گا، درخواست کر رہا ہوں IMF کے ڈائریکٹر سائیڈ لائن پہ مجھ سے مل لے تو پھر ہمارے کو مسئلے حل ہو جائیں. تو مسلح افواج کی گارنٹی سے ماضی میں بھی پاکستان کے دوست ممالک نے مدد کی ہے اور اب بھی مدد کریں گے. لیکن یہ جو حکومت ہے، یہ جو چہرے ہیں، کیا یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا ان پر اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن، اور آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے پتہ چلے گا. تو لیٹس سی واٹ انفولڈز، بٹ وی آل کیپ آر فنگرز کراسڈ. اور ہم دعا گو ہیں کہ جو ہماری یہ کوششیں ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی وہ کامیاب ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی معیشت بہتر نہیں ہوگی. اب آکسیجن جو ہے وہ بس بہت کم بتایا جا رہا رہ گئی ہے اس آبدوز میں، چھوٹی سی ٹائٹن میں، جس میں 5 لوگ ہیں، 2 پاکستانی ہیں، باپ بیٹا ہیں. اور سگنلز آ رہے ہیں نیچے سے، اس جگہ کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹس ریس اگینسٹ دا ٹائم. زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پھنسے ہوئے ہیں وہ 5 لوگ، ان کو کام ریسکیو کرانے میں کامیاب ہو جائیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے